عاقلہ عورت تھیں، اللہ نے عقل دی تھی، اور یہ عقل اس نے علی ابن ابی طالب سے لی تھی، علی کی تعلیمات سے لی تھی، کیونکہ امام فرماتے ہیں اگر فکر کو بلند کرنا ہے تو فکر علم سے بلند ہوتی ہے، جتنا علم و شعور تمہارے وجود میں آئے گا اتنی فکر تمہاری پروان چڑھتی جائے گی۔ اب اس نے مزدوروں کو ہائر کیا، ہائر کرنے کے بعد اس نے مسجد کے کام کو بنوانا شروع کر دیا۔ اب مسجد کا کام ہو رہا تھا، جوان جوان مزدور تھے، کام کر رہے تھے۔ یہاں سے ایک جوان مزدور تھا، اس کی نگاہ خانم گوہر شاد کے چہرے پہ پڑ گئی۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ یک دل نہ صد دل عاشق شد، اس کے دل میں عشق کا بھوت چڑھ گیا اور اس نے کام پہ آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن، ہفتہ گزر گیا۔ خانم گوہر شاد نے کہا وہ مزدور نظر نہیں آتا، کہ پتہ نہیں طبیعت خراب ہے، ہم نے بھی اس کو نہیں دیکھا، کیونکہ علی والی تھی۔ کہا کہ جاؤ تیمارداری کے لیے، پیسوں کی ضرورت ہو، بیمار ہو گیا، پوچھ کر آؤ۔ کسی کو بھیجا گیا اور پیغام بھیجا گیا، تو اس کی ماں نے کہا کہ مجھے خانم گوہر شاد سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں، میں مل لیتی ہوں۔ اب یہ بوڑھی سی ماں خانم گوہر شاد کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا نہ کھانا کھا رہا ہے نہ پانی پی رہا ہے، عشق کا بھوت آج کل کے زمانوں میں سوار ہوتا ہے، اور یہی ڈرامے بازیاں کر کے اپنے والدین کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اب بوڑھی ماں تھی، اس نے کہا بیٹا نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے۔ کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جب تک آپ ان سے شادی نہیں کریں گی وہ نہ کام کرے گا نہ کھانا کھائے گا۔ یہ پریشان ہو گئے کہ میرا شادی کا ارادہ ہے، میں بیوہ ہوں، میری عمر اتنی ہے، کہ میں نہیں جانتی اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے اور وہ بھی نہ کھانا کھا رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، میرا بیٹا مر جائے گا۔ جیسے مائیں روتی ہیں، رونا دھونا شروع کر دیا۔ اب یہ تھی علی کی چاہنے والی، شفیع بننا ہے نا، یہ نہیں کہ خود نیک ہو اور دوسرے کو چھوڑ دو، یہ حسین کی سیرت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حسین بھی مدینے میں بیٹھ جاتے، نمازیں پڑھتے رہتے، حسین کو کون سا نقصان تھا، حسین کی نماز تو بچی ہوئی تھی۔ لیکن مولا نے کہا حسین اپنی نماز بھی بچائے گا، حور کی نماز بھی بچائے گا، قیامت تک آنے والوں کی نمازیں بچائے گا، کیونکہ یہ حسین ہے، یہ شفیع ہے۔ کام ہے اہل بیت کا شفاعت کرنا، رسول کا کام ہے شفیع الناس، یہ شفاعت کرنے والا ہے، یہ رحمت للعالمین کے ماننے والے کا نواسہ ہے۔ یہ بھی مولا کی ماننے والی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، اگر تیرا بیٹا وہ شرط مان جائے میں شادی کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ ماں نے کہا کہ کون سی شرط؟ اب اس نے سمجھا پیسے والی خاتون ہے، کوئی بڑی شرط رکھے گی تاکہ بات کو ٹال دیا جائے۔ اس نے کہا دیکھیے کوئی بڑی شرط مت رکھیے گا، جو ہم پوری کر سکیں وہ شرط دیجیے گا۔ کہ شرط کا تعلق آپ سے نہیں ہے، آپ کے بیٹے سے ہے، اور اتنی مہنگی شرط بھی نہیں ہے، بڑی آسان شرط ہے، اگر وہ پوری کر لے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ کون سی شرط ہے؟ کہ بیٹے کو کہو کہ 40 راتیں نماز شب پڑھے، 40 راتیں نماز تہجد پڑھے۔ آج کی خاتون، آج کی میری بہن، آج کا باپ جب تیرے گھر میں رشتہ آتا ہے تو آپ کی شرطیں کیا ہوتی ہیں؟ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، میرا اسٹیٹس یہ ہے، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ میری بیٹی تو نازوں میں پلی ہے، آپ اس کو دے کیا سکتے ہو؟ یہ ہماری شرطیں ہیں، یہ علی کی شرطیں نہیں ہیں۔ اے خاتون، اگر کوئی جوان تیرے عشق میں گرفتار ہے، تو جانتی ہے کہ یہ تیری محبت میں جو تو کہے یہ کر سکتا ہے، تو یہی تو ہے کہ بندہ بندے کے عشق سے خدا کے عشق تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے تو اس بندے کو خدا تک پہنچاتا ہے کہ نہیں؟ علی اپنے عشق میں گرفتار کرتے تو پھر اس کو خدا سے جا کر ملاتے تھے۔ اے خاتون، اے جوان، کیا تم نے دنیا میں یہ کام کیا جو علی ابن ابی طالب کا کام تھا؟ جب تجھے یقین ہے کہ ایک بندہ تیرے عشق میں گرفتار ہے، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا جذبہ بندے سے ہر کام کرواتا ہے، یہی محبت ہے جو قتل کرواتی ہے، یہی محبت ہے جو خودکشیاں کرواتی ہے، یہی محبت ہے جو نسلوں کو تباہ کرتی ہے، اور یہی محبت ہے جو گھروں کو بساتی بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے تو محبت کو کس وے میں استعمال کرتا ہے؟ ہم اس وے میں استعمال نہیں کرتے۔ اے میری ماں بہن، جب تمہارے گھر میں رشتہ آتا ہے، کیا اس خاتون نے یہ کہا اے جوان میں تب شادی کروں گی جب تمہارے چہرے پہ علی کی سنت والی داڑھی ہوگی، میں تم سے تب شادی کروں گی جب تو نمازی بن جائے، جب تو خمس کا پابند ہو جائے، جب تو با اخلاق ہو جائے، جب تو با کردار ہو جائے، جب تو با احترام ہو جائے۔ کبھی ہم یہ شرطیں نہیں رکھتے، ہماری شرطیں مادی شرطیں ہوتی ہیں، دنیا والی شرطیں ہوتی ہیں کہ گاڑی ہے، گھر ہے۔ ارے بڑے بڑوں نے امیروں کو بیٹیاں دی، لیکن چند مہینوں میں طلاق ہو کر گھر میں آ گئی، کیونکہ اس کے پاس دولت دنیا تھی لیکن دولت حسین نہیں تھی۔
کی جس کا نام اخلاق ہے، جس کا نام کردار ہے، اس کو ہم نہیں دیکھتے۔ خانم گوہر شاد نے کہا، ہاں میں مزاحیہ طور پہ کہتا ہوں کہ انسان کی عقل جب فکر سے عاری ہو جائے اور اس عقل پر جنوں کے پردے آ جائیں، لکھتے تھے نا آپ بھی یونیورسٹیز میں اور بچپنے میں اس وقت سے گزرے ہوں گے، جب عاشقانہ خط لکھے جاتے ہیں تو لکھا جاتا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، میں تیرے لیے چاند توڑ کے لاؤں گا، ستارے توڑ کے لاؤں گا، اور وہ بھولی بھالی بیچاری پڑھتی ہے اور کتنی خوش ہوتی ہے کہ یہ چاند لائے گا، حالانکہ اگر اپنی عقل سے پوچھے اس سے بڑا سفید جھوٹ کائنات میں ہو بھی نہیں سکتا۔ نہ کوئی چاند لا سکتا ہے، نہ کوئی ستاروں کو توڑ کے لا سکتا ہے، لیکن نفس اسے کس طرح بہلا رہا ہوتا ہے۔ اے کاش وہ باتیں لکھی جاتی جن باتوں میں سچائی ہوتی۔ ارے جس عشق کی ابتدا جھوٹ سے ہو، کل عرض کر چکا نا کہ امام فرماتے ہیں میرا شیعہ ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جس عشق اور محبت کی ابتدا ہی جھوٹ سے ہو۔ آج ہم کسی کو اپنانے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، ابتدا اگر جھوٹ کی مناؤ گے پھر انتہا طلاق پہ ہوتی ہے، پھر جھگڑوں پہ ہوتی ہے، لیکن اگر رشتوں کی ابتدا سچائی پہ کرو گے، نہیں مولانا آج جھوٹ بول لے لیتا ہوں کب شادی ہو جائے گی، میں اس کو سمجھا دوں گا کہ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اگر سچ بولتا آپ ہم سے شادی نہ کرتے۔ ارے جھوٹ کے رشتوں کی بنیاد بڑی کھوکھلی ہوتی ہے، سچ کی بنیاد بناؤ۔ امام فرماتے ہیں علی کا چاہنے والا سر تو کٹا سکتا ہے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیوں نہیں بول سکتا؟ کیونکہ خدا نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔ اب خانم گوہر شاد نے کہا میری شرط ہے کہ 40 راتیں نماز شب پڑھے۔ ماں خوشی خوشی گھر گئی، بیٹے کو کہا بیٹا خوشخبری ہے، ایک شرط رکھی ہے۔ کہا کوئی بڑی شرط تو نہیں ہے؟ کہا نہیں بڑی آسان شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہ خانم گوہر شاد نے کہا 40 رات نماز تہجد پڑھو۔ بڑا خوش ہوا، کہا اگر وہ کہتی تو پوری زندگی پڑھتا۔ ارے اللہ کے لیے ایک نماز نہ پڑھی، کسی خاتون کی محبت میں بندہ پوری زندگی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بتا رہا ہے اسے خدا سے عشق تھا ہی نہیں، یہ جانتا ہی نہیں تھا عشق کیا ہوتا ہے۔ اگر جانتا تو علی والا مزاج ہوتا، نماز میں پاؤں سے تیر نکل گیا، لیکن علی کو پتہ نہ چلا یہ عشق خدا ہے، یہ محبت خدا ہے کہ حسین سر کٹانے کے بعد بھی نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت میں نظر آتے ہیں۔ یہ عشق خدا ہے کہ بدن دھڑ سے سر دھڑ سے جدا ہو چکا لیکن عشق نے ان لفظوں کو زبان سے جدا نہیں کیا۔ یہ عشق حلویت ہے جو خدا سے عشق تھا، لیکن وہ کب ہوگا جب ہم مجاز سے نکل کر حقیقت کے میدان میں آئیں گے، تب ہمیں احساس ہوگا کہ عشق خدا کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں 40 راتیں، ارے میں تو 1000 راتیں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ پھر دیر کیسی، آج ہی رات نماز پڑھنا شروع کر دے۔ بیٹے نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کہ 10 راتیں گزر گئیں، 20 راتیں گزر گئیں، 30 راتیں گزر گئیں، 40 راتیں گزر گئیں، 45 راتیں گزر گئیں، 50 راتیں گزر گئیں۔ بوڑھی ماں کہتی ہے میرے لال رشتہ لینے جاؤں، تو نے تو نمازیں پڑھ دی۔ کہتے اماں صبر کرو۔ 70 راتیں گزر گئیں، 80 راتیں گزر گئیں۔ ماں پھر آتی ہے، پھر کہتا ہے اماں صبر کرو۔ کہ یہاں تک کہ 100 دن گزر گئے۔ ایک مرتبہ خانم گوہر شاد نے خبر کے لیے پوچھا کہ ارے جوان کے وہ 40 دن کہا تھا، یہ 40 دن سے اوپر ہو گیا، زندہ بھی ہے کہ نہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ آیا کیوں نہیں؟ شرط کو پورا کیا کہ نہیں کیا؟ ایک مرتبہ خود اس کے دروازے پر آتی ہے، دستک دیتی ہے، یہ ماں باہر آتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی کوئی خبر، زندہ بھی ہے کہ نہیں؟ کہاں زندہ بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، شرط کو پورا بھی کر رہا ہے۔ کہ 40 دن گزر گئے، پھر رشتہ لینے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ کہ مجھے بھی نہیں پتا، پہلے اتنا بےتاب تھا لیکن ابھی کہتے ہیں اماں صبر کرو۔ کہ جلدی اس جوان کو بلا کے لا۔ ایک مرتبہ یہ جوان دروازے پر آتا ہے، لیکن جب اب دروازے پر آتا ہے اب آنکھیں وہ آنکھیں نہ رہی، بڑی حیا ہے نا آنکھوں میں، آنکھوں کو جھکا کے کھڑا ہے، سر کو جھکا کے کھڑا ہے۔ خانم گوہر شاد نے کہا اے جوان 40 رات نماز پڑھی؟ کہاں نماز پڑھی، اب تک پڑھ رہا ہوں۔ کہ پھر میرا رشتہ لینے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ کہ خانم گوہر شاد میری ایک مجبوری ہے، جب تک نماز شب نہیں پڑھی تھی میں تیرے عشق میں گرفتار تھا، لیکن جب سے نماز شب پڑھی ہے میں اپنے رب کا عاشق بن چکا۔